تعویذ کا معنی سمجھ لیں. تعویذ کا معنی ہے اللہ کی پناہ دینا. تعویذ کا معنی کیا بولیے؟ شرعی طور پہ تعویذ کا یہی معنی ہے اللہ کی. اس لیے جو شخص کفر یا شرک یا کلمات کے ساتھ تعویذ لکھے یا لکھوائے یا اسے علم ہو کہ اس میں کفر یا شرک یا کلمات ہیں، ان کلمات کے ساتھ لکھے گئے تعویذ کو گلے میں پہنے تو وہ خود بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا کیونکہ اس نے شرک کیا. ہاں البتہ اگر تعویذ قرآن مجید کی آیت سے بنایا گیا ہو یا حدیث میں آئی ہوئی کسی دعا سے تعویذ بنایا گیا ہو تو یہ تو سنت ہے. یہ عمل بولیے سنت ہے. میں نے آپ کو پھر بتایا کہ جہالت بہت عام ہے. جنہیں آپ اپنا راہبر، امام، پیشوا سمجھتے ہیں تو بعض اوقات انہوں نے دین کی بنیادی کتابیں بھی نہیں پڑھی ہوتی. بنیادی کتابیں بھی قرآن مجید اور سیاستہ جو 6 حدیث کی کتابیں، یہ تو ہمارا بنیادی سلیبس ہے نا اسلام کا. اب جس نے یہی نہیں پڑھی، جس کے ذہن میں یہی نہیں ہے، آپ اسے عالم کہیں، مفتی کہیں، پیر کہیں، جو بھی کہیں، وہ خود بھی گمراہ ہوگا، آپ کو بھی گمراہ کرے گا. تو یہ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے اور میری کتاب ہے پوری توحید کے اوپر، اس میں نے پورا چیپٹر دیا دم اور تعویذ کا بیان. تو ہر دم شرک نہیں ہے اور ہر تعویذ بھی شرک بولیے نہیں ہے. یہ موضوع نہیں، ورنہ میں اس پہ آپ کو دلائل دیتا. تو آئیے میں بتا رہا ہوں کہ یہ الفاظ خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے. تو میری کتاب جو توحید کے موضوع پہ اس کو آپ پڑھیے، اس میں نے قرآن اور حدیث سے دلائل دیے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو حابس کیا میں تمہیں سب سے اچھا تعویذ نہ دوں؟ سب سے اچھا بولیے تعویذ نہ دوں؟ انہوں نے کہا جی یا رسول اللہ، اگر آپ عطا فرمائیں تو اس سے بہتر تعویذ کون سا ہو سکتا ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ 2 صورتیں معوذتین، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، معوذتین کو اپنے اوپر لازم کر لو. یہ سب سے اچھا تعویذ ہے، یہ سب سے بہتر. اس سے بڑھ کر کوئی چیز تمہیں اللہ کی پناہ نہیں دے سکتے. یہ سب سے بہتر طریقے سے اللہ کی پناہ دینے والی 2 صورتیں ہیں معوذتین، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس. اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا بھی معمول یہی تھا، اپنا بھی حضور کا معمول کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہر رات، یہ صحیح بخاری اور کتاب ہے، بک ہے کتاب فضائل القرآن، اور صحیح مسلم میں کتاب السلام. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا عمر بھر معمول یہ رہا کہ رات کو جب آپ بستر پہ آ جاتے، اپنے بستر پہ آ جاتے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام قل هو اللہ احد سورہ اخلاص اور معوذتین قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس یہ پڑھ کر اپنے ہاتھوں پہ دم کرتے، اپنے ہاتھوں پہ بولیے. اور پھر وہ جو دم شدہ ہاتھ ہوتے حضوروں نے اپنے چہرے پر، سر پر، گدی پر، سینے پر، پشت پر، ٹانگوں تک، جہاں تک حضور کا ہاتھ جاتا اپنے پورے جسم پہ پھیر لیا کرتے تھے. یہ بات آپ کو سمجھ آئی؟ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول یہ رہا. ہماری خرابی یہ ہے کہ ہمیں تکبر نے مار دیا کہ ہم بڑی شے ہیں. حالانکہ قرآن کہتا ہے وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے. انسان نہ تو یہ شیطان سے لڑ سکتا ہے ڈائریکٹلی خود، نہ اندر کے نفس سے لڑ سکتا ہے، اور نہ ہی یہ جنات سے لڑ سکتا ہے. تو اس کو کسی مضبوط پناہ کی ضرورت ہے، کسی مضبوط پناہ کی بولیے. اور وہ پناہ جو سب سے مضبوط ہے وہ اللہ کی پناہ ہے. کس کی پناہ بولیے؟ تو جو شخص ان 2 صورتوں کے ذریعے اللہ کی پناہ چاہتا ہے اللہ اسے اپنی پناہ میں لے لیتا. تو وہ شیطان کے شر سے، جنات کے شر سے، نظر بد کے شر سے، حسد کے شر سے، جادو کے شر سے محفوظ ہو جاتا. تو یہ اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے. اللہ کی بولیے. ہم نے اپنے بچوں کو ہر چیز کا شعور دیا ہوا ہے، موبائل بھی دے دیا ہے،
کچھ ہو جائے تو مجھے فوری فون کرنا، جیسے تم خدا ہو نا، کیا کر لو گے؟ این وقت پہ مصیبت آ گئی، کیا کر لو گے؟ انہیں سب سے پہلے سکھاؤ کہ اللہ کی پناہ مانگا کرو۔ کیا؟ جب بھی گھر سے نکلنے لگیں معوذتین پڑھ کر خود پر دم کریں، خود پر بولیے، خود کو اللہ کی پناہ میں دے دیں۔ جب آپ اللہ کی پناہ میں آ جائیں گے تو پھر ہزارہا مصیبتیں، وبائیں، بلائیں، امتحان، پریشانیاں خود بخود آپ سے دور ہو جائیں گی۔ خود بخود بولیے، بہت سارے حادثات، ایکسیڈنٹس اللہ تعالیٰ آپ سے دور فرما دے گا معوذتین کی برکت سے۔